محترم جناب محمد زبیر صاحب، حضرت امام غزالی کا خاندانی پس منظر، اوائل کی زندگی، تعلیم و تربیت، اساتذہ، ان کے بھائی حضرت امام احمد غزالی، آپ کچھ تعارف فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی 450 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کے بھائی احمد غزالی تھے، آپ سے چھوٹے تھے، 1-2 سال چھوٹے تھے، اور آپ کے جو والد گرامی تھے وہ آپ دونوں کے بچپن میں ہی جلدی ریلت کر گئے، اور وہ سوت کا کام کیا کرتے تھے، دھاگا وغیرہ بناتے تھے، ایک عام شخص تھے لیکن دیندار تھے، اور ان کی دینداری کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھا۔ ان کا نام محمد تھا، ان کے والد گرامی کا نام بھی محمد تھا، اور دادا کا نام احمد تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ان کا گھر پورا گھوم رہا تھا۔ تو انہیں یہ خواہش تھی کہ میں تو علم حاصل نہیں کر سکا، ریلت سے پہلے انہوں نے اپنے ایک دوست کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیخ احمد رازقانی تھے، جن کو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کی تعلیم کا یار خیال رکھنا، یہ میری جمع پونجی لے لو، ان کی تعلیم پہ لگا دینا اپنے وقت پہ۔ تو وہ ان کو پڑھاتے رہے، اور وہ جتنا انہیں دیا تھا وہ سب ان پہ لگا دیا۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی مدرسہ میں چلے جائیں، ادھر سے علم حاصل کریں۔ شیخ الرازقانی نے خود تو جو بتانا تھا، علم سکھانا تھا، سکھا دیا۔ پھر آپ لوگ جرجان چلے گئے۔ جرجان میں ابو نصر، یہ کیسپین سی کے ساتھ ہے، جو جرجان کا علاقہ قریب تھا آپ کے گھر سے، وہاں پہ چلے گئے۔ یہ وہی ہے جس کو فارسی والے گرگان کہتے ہیں، جی وہی ہے، اور عرب اس کو جرجان کہتے ہیں، علامہ جرجانی کا۔ جی بالکل وہی۔ جرجان میں ابو نصر اسماعیلی سے آپ نے علم حاصل کیا، وہاں سے علم کی پیاس بجھائی، اور جب وہاں سے علم کی پیاس بجھائی تو ابھی تو وہ علم کے سمندر پینے تھے نا امام غزالی نے۔ اس کے بعد آپ پھر نیشا پور میں آگے۔ نیشا پور میں شیخ الحرمین ابو المعانی الجوینی تھے، وہ وہاں کے گرینڈ مفتی تھے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مدرس اعظم وہ نظامیہ بغداد کے بھی رہے، تو اس وقت یہ نیشا پور میں تھے۔ تو امام غزالی کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کی صلاحیتیں دیکھی، تو انہوں نے جلد ہی ان کو اپنا نائب، جسے اسسٹنٹ ٹیچر کہتے ہیں، اپنا نائب بنا دیا، اور آپ نے ان کے ہوتے ہی کتب لکھنا شروع کر دیں، اور وہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا امام غزالی تو مجھ سے بھی سبقت لے رہا ہے۔ اور یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ امام غزالی بیر زخار ہیں، وہ ایک روحانی شخصیت بھی تھے، ان کا جو سلسلہ ہے آپ نے روحانی فیض بھی ان سے لیا۔ اس وقت جو اس زمانے کے استاد اپنے ابھرتے ہوئے طالب علموں کی صلاحیتوں سے خائف نہیں ہوتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے؟ قطعاً نہیں، ان کو پروموٹ کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اور آپ تو ویسے بھی جو شیخ الحرمین ایک روحانی شخصیت تھے، انہوں نے روحانی فیض امام کشیری سے لیا ہے، اور یہ امام جو ہے نا آگے جنید بغدادی تک ان کا روحانی سلسلہ جاتا ہے۔ اچھا، وہ بھی روحانی فیض ان سے حاصل کیا امام غزالی نے، اور جب ان سے وہ فیض حاصل کر لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی 475 یا 78 ہجری کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ان کا جب انتقال ہو گیا استاد محترم کا، تو پھر آپ وہاں سے بغداد آگئے، نظام الملک کی محفلوں میں آئے، اور جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کی جو محفل، جو دربار ہوتا تھا نا، وہ ایک ڈیبیٹ سوسائٹی تھی، وہاں پہ وہ ڈیبیٹس کراتے تھے، مناظرے، مباحثے، اور انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان آیا، ذرا اس کو بھی تو چیک کرتے ہیں، اسے بھی دیکھتے ہیں۔ تو امام غزالی نے جتنے بھی علماء کرام ان کے مقابل آتے، دوسری فکر والے آتے، اچھا وہاں پہ سنی، شیعہ، معتزلہ، عیسائی، یعنی ہر مکاتب فکر کے لوگ ان کے دربار میں آتے تھے، اور وہاں پہ بحث و تمیز ہوتی تھی، اور امام غزالی سب کو پچھاڑ دیتے تھے۔ اور وہ نظام الملک خود بھی علم دوست تھے، خود بھی اہل علم تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی صلاحیتوں کو دیکھا، تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے نظامیہ بغداد کا آپ کو ہیڈ مدرس مقرر کر دیا۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ کسی کو آج کے دور میں آکسفورڈ کا آپ چانسلر لگا۔ بے شک ایسا ہے۔ اور آپ فرما رہے تھے نیشا پور کا، نیشا پور کا جو نظامیہ تھا وہ بغداد کے نظامیہ کے بعد دوسرا بڑا مرکز تھا، یعنی 2 عظیم یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ایک طرح سے۔ جی بالکل ایسے ہی، اور وہاں پہ آپ کو بڑی شہرت اللہ تعالیٰ نے دی، بڑی عزت دی، شاہی خاندان آپ کے سامنے دست بستہ ہوتا تھا، آپ سے مشاورت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جتنی مانگتا آپ کی تھی، اتنی تو وہاں کے امراء کی اور رؤساء کی نہیں تھی، حکام کی نہیں تھی۔ لیکن پھر آپ کی ایک ایسی روحانی کیفیت ہوئی کہ آپ وہاں سے آپ نے پھر اپنے علمی اسفار شروع کیے، اور یہ اسفار جو ہیں روحانیت میں ان کو سیر و سیاحت کہتے ہیں۔ پھر آپ دمشق آئے، دمشق کے بعد آپ بیت المقدس میں گئے، بیت المقدس کے بعد آپ نے مقام خلیل حضرت ابراہیم کی وہ جو قبر مبارک ہے، یہ ویسٹ بینک کے قریب ہے فلسطین میں، وہاں ادھر زیارت کی۔ پھر بیت اللہ شریف گئے، پھر آپ بیت اللہ شریف سے واپس آئے، پھر آپ کو دوبارہ انہوں نے گزارش کی، اس وقت فخر الملک تھا وزیر اعظم، نظام الملک کا بیٹا، انہوں نے آپ کو کہا کہ اب آپ نیشا پور میں جو وہاں کی نظامیہ ہے، وہاں کا
آپ 4 سنبھال لیں، پھر آپ ادھر بحیثیت مفسر، محدث، متکلم جو خدمات ہیں حضرت غزالی کی، بے شمار خدمات، بہت لکھا، تصانیف بہت ہیں جی، بہت زیادہ. صرف تفسیر پہ جو ان کی کتاب ہے تفسیر یاقوت التاویل، اس کی 40 جلدیں ہیں، اور احیاء علوم آپ کے سامنے ہے. کیمیائے سعادت کی بات آپ کر لیں، علوم کو تو چھوڑ دیں، علوم تو آپ نے جو محاسبہ اور محاکمہ کیا نا متکلمین کا، اور جو آپ نے فلاسفہ کا کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. اچھا، پھر اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آپ کے بھائی کی طرف، جو شیخ احمد غزالی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. ان کی جو کتاب ہے سوانے، وہ محبت کے موضوع پہ اس سے بڑی کہتے ہیں کوئی کتاب نہیں، غالباً پہلی، جی پہلی، اور بحر حقیقت. اور اسی سے پھر شیخ سنائی متاثر ہوئے، پھر عین القضات متاثر ہوئے، اور پھر برِ صغیر میں چشتیہ سلسلے میں جو پہلی تذکرہ کی سیر الاولیاء کتاب ہے، اس میں سنائی کے کتنے اشعار ہیں، اور علامہ اقبال، الطاف حسین حالی، یہ سارے اس فکر سے ہیں. تو اس طرح ان کا فیضان ادھر بھی آیا، اور نقشبندیہ قادریہ سلسلہ میں ان کے جو اذکار اور وظائف وہ چلے. وہ رائج ہیں. بہت خوب.